کیا حکومت کو احساس ہے کہ لوگ کتنے پریشان ہیں؟ اگر حکومت کو احساس ہوتے ہے کہ لوگ کتنے پریشان ہیں تو یہ حکومت اس طرح کی معاشی پالیسیز نہیں لاتے۔ کیا ہم خوشحال پاکستان کی طرف جا رہے ہیں یا غربت پاکستان؟ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ سب جتنی بھی حکومت آتی ہے سب تو یہی کہتے ہیں کہ ہم خوشحال پاکستان کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہوتا کچھ یہ نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم غربت پاکستان کی طرف جا رہے ہیں۔ قرضوں میں قرضے لے کے آپ پاکستان کو ڈوبے جا رہے ہو، حالانکہ پہلے کتنے ہزار ارب کے قرضہ تھا، وہ ڈبل ٹرپل ہو گیا اور زیادہ ہو گیا۔ موجودہ حکومت کی پالیسیوں پر آپ کی رائے؟ موجودہ حکومت کی پالیسی ہے، چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو چاہے وہ معاشی پالیسی ہے، وہ بالکل بیکار ہے۔ عوام کو اس سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ آپ کو سب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالغفور صاحب، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے۔ آئیے ان سے ملکی مسائل کے حوالے سے جانتے ہیں۔ آپ کا سیاست میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ جی، میرا سیاست میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے ذات سے اپنے علاقے کے یا پھر اپنے علاقے کے عوام کی خدمت کر سکوں، ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکوں، کیونکہ جو ہمارا علاقہ ہے وہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، وہاں پہ ہزاروں مسائل ہیں، جو وہاں کے نمائندے ہیں وہ اس مسائل کو حل نہیں کر رہے۔ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں ایک سیاسی تنظیم کے ساتھ مل کر علاقے کی عوام کی خدمت کر سکوں۔ آپ نے جماعت اسلامی کب جوائن کیا اور اس سے عوام کو کیا فائدہ حاصل کروایا؟ جی، میں نے جماعت اسلامی 2021 میں جوائن کیا ہے، اور اس سے ہم نے الحمدللہ سے علاقے میں جو فلاحی کام بہت زیادہ ہم نے کرائے ہیں۔ سابق امیر جماعت اسلامی ضلع ملیر محمد اسلام صاحب کی قیادت میں، سابق صدر جماعت اسلامی یوتھ ضلع ملیر رضوان نواز صاحب کی قیادت میں، اور ناظم علاقہ قاری ظفر صاحب کی قیادت میں ہم نے علاقے میں بہت زیادہ فلاحی کام جتنا ہم سکے وہ ہو سکے ہم نے کرایا، کیونکہ ہم اس وقت حکومت میں نہیں ہے کہ ہم جو باقی ترقیاتی کام ہے وہ کرا سکے۔ اس وجہ سے جو الخدمت کے ذریعے جتنے بھی رفاہی کام ہیں وہ ہم نے اپنے مدد آپ کے تحت ہم نے علاقے میں کروایا ہے جتنا ہو سکے۔ آج کی مہنگائی نے آپ کی زندگی پر کیا اثر ڈالا ہے؟ آج کی مہنگائی نے تو مجھ سمیت جتنے بھی مڈل کلاس، لوئر کلاس یا پھر اس سے زیادہ اپر کلاس، جتنے بھی کلاسز کے لوگ ہیں ان پر بہت زیادہ اثر ڈالا ہے، کیونکہ وہ ڈیلی بیسس پہ کام کرتے ہیں یا پھر سیلری پرسن ہے، وہ اس مہنگائی کو افورڈ نہیں کر پاتے۔ کیا آپ کی آمدنی بڑھتی مہنگائی کے ساتھ چل پاتی ہے؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں چل پاتی، کیونکہ ایک غریب اگر ڈیلی بیسس پر اگر 1000-1200 روپے وہ اگر کماتا ہے تو پھر اس میں وہ راشن نکالے، تیل گھی یہ وغیرہ، اگر اس میں وہ اپنے سیلری کیسے نکالے گا؟ آٹا، چینی، دال اور جیسے اشیاء کی قیمتوں پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، میں یہ تو کہوں گا کہ یہ غریبوں کی پہنچ سے بہت دور ہو گیا ہے، کیونکہ حکمرانوں نے جو پالیسیز معیشت کے حوالے سے بنایا ہے یہ ٹوٹلی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک غریب 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے اس وقت۔ کیا حکومت کی ریلیف پیکج عوام تک پہنچتی ہے؟ یہ حکومت کی جو ریلیف پیکج ہے وہ ان کے حکومت کے جو اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں صرف انہی تک پہنچتے ہیں، باقی میں نے تو نہیں دیکھا کہ غریبوں تک یہ پہنچ رہے ہیں۔ کرایہ دار طبقہ مہنگائی سے اس دور میں کیسے گزارا کرتا ہے؟ کرایہ دار طبقہ تو اس وقت بہت زیادہ پریشانی میں ہے، کیونکہ وہ جو ان کی سیلری ملتی ہے اس میں سے وہ 10-15 ہزار روپے اگر وہ کرائے کی مد میں دیں گے یا پھر وہ راشن خریدیں گے، اس میں وہ ان کو بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ کیا تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے؟ جی، سب سے زیادہ متاثر تو تنخواہ دار طبقہ ہی ہوا ہے، کیونکہ ان کو سیلری ملتی ہے۔ اس وقت سیلری جو ہے وہ 37,000 ہے، وہ 37,000 میں کیا گزارا کرے گا؟ روزمرہ سفر کے کرائے میں اضافے کا کیا مسائل پیدا کیا ہے؟ روزمرہ سفر میں یہ کہ جو ڈیلی اگر ایک بندہ 150 کا پیٹرول ڈلوا کے اگر کمپنی جاتا ہے، آنا جانا کرتا ہے، تو پھر پیٹرول کے جو ریٹ ہے وہ 15 دن 20 دن کے بعد روزانہ ہر اس میں بڑھتا ہے، جس سے اس کو بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں۔ کیا اشیاء کی قیمتوں پر کوئی کنٹرول ہے؟ اشیاء کی قیمتوں میں اس وقت میں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی کنٹرول ہے، حالانکہ کنٹرول پرائس جو کمیٹی ہے گورنمنٹ کی وہ تو صرف اپنے تنخواہ بٹور ہے، باقی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ علاقے میں گشت کر رہے ہیں اور اس پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ غریب عوام کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی ہے؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ غریب عوام کے لیے اس وقت جماعت اسلامی آواز اٹھا رہی ہے۔ جماعت اسلامی کا امیر حافظ نعیم الرحمان اس وقت ملکی سطح پر سب سے غریبوں کے مضبوط جو ہے وہ امیدوار ہے۔
کیا مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے مہنگائی کے خلاف اگر احتجاج کرنے سے، کیونکہ ہم اگر ایک اکٹھا ہو کے اگر ہم احتجاج نہیں کریں گے، اگر ہم حکومت کو پیغام نہیں دیں گے، واضح پیغام کہ آپ اس کی جی قیمتیں ہیں، اس کو آپ نے جو بڑھایا اس کو کم کرو، تو پھر وہ حکومت کو کیسے پتہ چلے گا کہ عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ کیا مہنگائی نے چوری ڈکیتی اور جرائم کو بڑھا دیا ہے؟ جی میری نظر میں تو یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ اگر ایک بندہ اگر وہ بے روزگار ہو گیا، اس کے پاس کوئی کام کاج کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ انہی چیزوں میں چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، انہی چیزوں کی طرف وہ مائل ہوتا ہے۔ موجودہ حکومت کی پالیسیوں پر آپ کی رائے؟ موجودہ حکومت کی پالیسی ہے، چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو، چاہے وہ معاشی پالیسی ہے، وہ بالکل بیکار ہے۔ عوام کو اس سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ آپ کو کیا غربت نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے؟ جی غربت تو در نسل منتقل ہو رہی ہے، کیونکہ جو لوئر کلاس وہ ہے لوگ ہیں، وہ بھی اس سے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ مہنگائی نے رشتوں پر کیا اثر ڈالا ہے؟ مہنگائی نے تو رشتوں پہ بہت زیادہ اثر ڈالا ہے۔ اگر ایک فیملی عید یا بقرعید میں اگر وہ گھومنے، پہلے تو جو لوگ ہوتے تھے وہ ہر 15 دن 20 دن کے بعد گھومنے اپنے رشتہ داروں کے گھر میں جاتے تھے، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے کہ مہنگائی کی وجہ سے وہ افورڈ نہیں کر پاتے تھے سارے رشتہ دار۔ کیا لوگ اب فاقہ کشی پر مجبوری ہیں؟ جی میں نے تو بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا کہ اس وقت لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ کیا حکومت کو احساس ہے کہ لوگ کتنے پریشان ہیں؟ اگر حکومت کو احساس ہوتے ہے کہ لوگ کتنے پریشان ہیں، تو یہ حکومت اس طرح کی معاشی پالیسیز نہیں لاتے۔ کیا ہم خوشحال پاکستان کی طرف جا رہے ہیں یا غربت پاکستان؟ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ سب جتنی بھی حکومت آتی ہے، سب تو یہی کہتے ہیں کہ ہم خوشحال پاکستان کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہوتا کچھ یہ نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم غربت پاکستان کی طرف جا رہے ہیں۔ قرضوں میں قرضے لے کے آپ پاکستان کو ڈوبے جا رہے ہو، حالانکہ پہلے کتنے ہزار ارب کے قرضہ تھا، وہ ڈبل ٹرپل ہو کے اور زیادہ ہو گیا۔ کیا راشن کارڈ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مدد ملی ہے؟ جی میں نے تو یہ دیکھا کچھ لوگوں کو ملی ہے، سندھ کے جو دہی سندھ کے لوگ ہیں ان کو بھی، اور کراچی میں جو ان کے اپنے کارکنان ورکر ہیں ان کو ملے ہیں، باقی عام لوگوں کا تو نہیں دیکھا۔ کیا آپ نے کسی کو بھوک سے بھٹکتے دیکھا ہے؟ جی میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، سفید پوش لوگ ہیں جو اپنے غربت کی وجہ سے کسی کو نہیں بتا سکتے کہ ہم فاقہ کشی کا مجبور ہیں۔ کیا ہم اناج کے لحاظ سے خود کفیل ہیں؟ ہم تو اناج کے لحاظ سے خود کفیل ہے، لیکن جو اناج یہاں پہ پیدا ہو رہی ہے لیکن وہ اناج باہر ملکوں پہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ لوگوں کو اناج اس طریقے سے میسر نہیں ہو رہا جس طریقے سے ہونا چاہیے۔ کیا یہی علاقوں میں حالات شہروں سے مختلف ہیں؟ حالات شہروں یا علاقوں ہو، لیکن جو حالات ہے وہ بہت امن و امان کی بھی حالات اس وقت کراچی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے حالات برے ہیں۔ ڈکیتیوں پر لوگ مارے جا رہے ہیں، ٹینکر کی زد میں آ کے لوگ مارے جا رہے ہیں، کرنٹ لگنے سے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ آپ کہاں کے حالات بتائیں۔ کیا غربت سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر آتا ہے؟ غربت سے نکلنے کا یہ راستہ آتا ہے کہ اس ملک کے جو حکمران ہے اس کو بدلنا چاہیے۔ اس ملک میں ایک اسلامی حکومت آنی چاہیے جو اسلام کے طریقے کے مطابق اپنے فیصلے کر سکے۔ کیا سستے تعلیم ممکن ہے؟ سستے تعلیم تو اس وقت ٹوٹلی ممکن نہیں ہے۔ آپ گورنمنٹ اسکولوں میں جائے، گورنمنٹ کالجوں میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، اس کی فیس وہاں پہ بھی ہوتی ہے۔ غریب بچہ اگر گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے کے باوجود بھی وہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ کیا غریب کا علاج ممکن ہے؟ غریب کا علاج تو آپ اس وقت ٹوٹلی اس ملک میں ممکن نہیں ہے۔ آپ جناح اسپتال کا میں آپ کو مثال دوں کہ جناح اسپتال میں جو ٹیسٹ ہوتے تھے جو فری میں ہوتے تھے، اب اس کی بھی فیس ہو گئی ہے 2000 3000 4000۔ اب ایک غریب گورنمنٹ اسپتال میں جانے کے باوجود اپنا ایک فری علاج نہیں کروا سکتا تو وہ کہاں جائے؟ درد بدر کی وہ ٹوکرے کھا رہا ہے وہاں۔ کیا کبھی کسی سیاستدان نے آپ کے حالات پوچھے؟ سیاستدان نے تو اس وقت ایسے نہیں ہے کہ پوچھ سکے، وہ تو اپنے مال بٹورنے کے لیے اپنے وہ پیسہ لگا کے MNA MPA بنتے ہیں، باقی وہ ان کا ہی اپنا ہوتا ہے۔ کیا مہنگائی کے خلاف کوئی حل موجود ہے؟ مہنگائی کے خلاف میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ حل یہی موجود ہے کہ اس ملک میں ایک صاف شفاف الیکشن ہونا چاہیے، جس کے تحت ایک ایسی حکومت آنی چاہیے جو غریبوں کا، امیروں کا، چاہے وہ جتنے بھی اس ملک میں رہنے والے 25 کروڑ عوام ہیں، ان سب کا خیال رکھنے والا ایسا حکومت ہونا چاہیے۔ کیا آپ کے علاقے میں روزگار کے موقع ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں اس وقت ٹوٹلی روزگار کے مواقع نہیں ہے۔ لوگ اس ملک کو چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں، دن میں ہزاروں کی تعداد لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟
वहाँ इनको यहाँ पे सही रोजगार नहीं मिल पा रहा, जिससे वो अपने बच्चों का, अपने बीवी बच्चों का, अपने माँ बाप का पेट पाल सके। अगर आज आटा, चीनी और घी सस्ता हो जाए तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर हुक्मरान चाहे तो ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो इन चीज़ों पे टोटली फोकस नहीं करते, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से वो जो करप्शन करते हैं इन्हीं चीज़ों से करते हैं। क्या लोग दिल से हुकूमत से नाराज़ हैं? जी बिल्कुल, दिल से हुकूमत से नाराज़। अगर हुकूमत इनको ऐसी ही हालात देंगे तो जाहिर सी बात सारे तो नाराज़ होंगे। क्या महंगाई ने खुदकुशियों में इजाफा किया है? जी बहुत ज़्यादा किया है खुदकुशियों में। आप देख सकते हैं पंजाब के हालात बीच में से ऐसे हो गए थे। पंजाब में बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हुए जो वीडियो सोशल मीडिया पे आई है कि लोग फाका कशी पर खुदकुशी करने में मजबूर है, अपने पूरी फैमिली के साथ, मियाँ बीवी बच्चे सारे खुदकुशियों पर मजबूर हो रहे हैं। ये किसकी गफलत है? ये हुकूमत की नाअहली गफलत है, जिसकी वजह से लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो रहे हैं। क्या नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल खतरे में है? नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल टोटली खतरे में। हालांकि नौजवान इस मुल्क का सरमाया है, इस मुल्क का मुस्तकबिल है। हुकूमत को चाहिए कि नौजवानों को सबसे पहले फैसिलिटीज करे, उनके तमाम तर जो जायज़ चीज़ें हैं उनको वो आगे लाए, लेकिन नौजवानों को टोटली नज़रअंदाज करता है। यूथ है जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। इस मुल्क को जितना हो सके वो यूथ ही आगे बढ़ा सकती है। क्या गरीब का भी जीने का हक है? जी बिल्कुल, गरीब का भी जीने का हक है। वो भी इस मुल्क में रह रहे हैं, वो भी टैक्स दे रहे हैं हर मामला पे, उनका भी जीने का हक है। आपकी हुकूमत से एक दरख्वास्त। मेरी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि खुदारा अपने जितने भी काम करप्शन कर लिया है उसको ख़त्म करें। अभी आप जितने भी 2 साल 3 साल रहते हैं उनसे आप आवाम के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें। चीज़ें कम करने जो कम करें, पेट्रोल कम करना तो कम करें, लेकिन आवाम को जीने दो, आवाम को तो ना मारो। आप नौजवान नस्ल को क्या कहना चाहते हैं? मैं नौजवान नस्ल से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ आगे आए कि जिससे इस मुल्क का फैसला हो सके, ये मुल्क सही हाथों में जा सके, क्योंकि ये मुल्क जब से आया है ऐसे लोगों के हाथ में है जो इस मुल्क के वारिस नहीं है, इस मुल्क के हकदार नहीं है चलाने के। इस मुल्क के ऐसे हकदार होने चाहिए जो नौजवान हो या फिर जितने बुजुर्ग हो, खवातीन हो, सबको चलाने का हक है। उनका जितने भी जायज़ मुतालबात है, जायज़ हक है, उनको दे सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।